بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ تسبیح کر لیں، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو لا علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو بتانے لگے ہیں، یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ کہیں سے سنا ہوگا، نہ کسی نے بتایا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ الٹا پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مریض بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل طور پہ سمجھ آ سکے۔ اگر ویڈیو کو آپ ادھورا چھوڑ دیں گے، سکپ کر کے دیکھیں گے، عمل کے طریقے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے اور اس عمل کو آپ جیسے آپ کو سمجھ آ گئی ویسے کر لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عمل کرنا ہے، اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لو اور عمل کو سمجھ لو تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، علاج ٹھیک نہیں ہوتا، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، ڈاکٹر کوئی اچھا نہیں ملتا یا ڈاکٹر کو بیماری کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی وہ بڑا افسوس کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں یہ ثواب آج مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں،
کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں، فالج وغیرہ سے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت شفا مل جائے گی۔ اب عمل آپ نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو، جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں، اب برداشت نہیں ہو رہا کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا، اپنے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، اس کو آپ نے اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا شافع یا اللہ، یا شافع یا اللہ۔ یہ ایسا مبارک عمل آپ کو بتا دیا ہے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے جو ذہن میں وسوسے ہیں، جو آپ کی انزائٹی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنا ہے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ترتیب کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ترتیب ایک دفعہ پھر سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا سلام 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا شافع یا اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر ہی رکھنا ہے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں دوبارہ پھر درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے اگر آپ لوگ چاہیں تو رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں صبح کے وقت، اس وقت بستر سے اٹھنے سے پہلے یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ ہے، یا سلام یا اللہ ہے، یا شافع یا اللہ ہے، اول آخر درود شریف پڑھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ جن جن گھروں میں جو جو بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائیں گی۔ یوں کہہ لے کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری اپنی آپ موت آپ مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کو علاج کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی بیماری کا رکھا کرو، اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا اور موت، جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔